السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا قلبك غنى وأملا يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعدني فأملا قلبك فقرا وأملا يديك شغلا، أو كما قال الله جل جلاله. رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ کچھ دروس سے اس بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت میں ایسی تدابیر، ایسے طریقے اللہ کریم نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتلائے ہیں کہ اگر وہ اپنی معاشی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کو اختیار کریں تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے
ان کے لیے رزق حاصل ہو جائے، بلکہ اللہ کی عنایت سے رزق میں کشادگی اور وسعت پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم کی توفیق سے آج کی گفتگو میں بھی اسی سلسلے میں 3 نئی باتیں باحوالہ عرض کرنے کا انشاءاللہ الرحمن ارادہ ہے۔ اللہ کریم ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ٹھیک بات سے کہنے والے اور سب سننے والوں کو فیض کا حاصل کرنا اپنی رحمت سے آسان بنائے۔ رزق کے حاصل کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ، امام حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے 2 باتیں جو وہ عطا فرمائیں گے ان کا وعدہ فرمایا۔ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تونگری سے، امیری سے لبریز کر دوں گا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، مجھ سے دور نہ ہو، اگر تو نے ایسے کیا میں تیرے دل کو فقیری سے لبریز کر دوں گا، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ احباب، بھائیو، بیٹو، میرے ساتھ اس حدیث پاک پر خوب غور فرمائیے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اس کے معانی اور الفاظ مبارکہ اللہ کریم کے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے اس ارشاد عالی میں ہر آدم کی نسل میں سے ہونے والے انسان کو خطاب فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور اگرچہ خطاب آدم کے بیٹے کو ہے لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے انسانیت کے لیے ایک سودا پیش فرمایا کہ ایک کام انسان کرے اور اس کے بدلے میں 2 باتیں عرش والے رب ذوالجلال اس ایک کام کے کرنے والے کو عطا فرمائے۔ زمین والے کیا کریں؟
عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اور یہاں یہ بات پہلے ہی سے سمجھیں کہ عبادت کے لیے فارغ کرنا اس کا معنی کیا ہے، تاکہ بات کے بارے میں کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو جائے. عبادت کے لیے فارغ کرنا کیا اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کے لیے ظہر سے کچھ پہلے یا ناشتے کے لیے جا اور پھر آ جا، ظہر پر پھر عبادت میں لگا رہ، تھوڑی دیر نکل پھر آ جا، عصر پر بیٹھا رہ، تھوڑی دیر نکل جا پھر آ جا. یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے. عبادت کے لیے فراغت، اس کے بارے میں دو باتیں سماعت فرمائیے، ایک حدیث پاک کی اور ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ، اور امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ عبادت کی فراغت کا معنی واضح ہو جائے گا. صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ میں یہ کیفیت نہ آئے تو یہ تو ہو کہ تیرے اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. کیا معنی؟ توجہ، دیہان، دل جمی، اس سے اپنے رب کی عبادت کر. عبادت کرتے ہوئے روپوں کے ریال اور ریالوں کے ڈالر اور پاؤنڈ نہ بناتا رہے. عبادت کے دوران اپنے کاروبار کے، اپنی ملازمت کے منصوبے نہ بناتا رہے. جب اللہ کریم مسجد میں لے آئے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو بھی حاضر کر. نماز میں کھڑا بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. نماز میں کھڑا بندہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. دوران نماز وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہونے پر اپنی حیثیت اس کو پہچان، اپنی پوری توجہ دیہان رب ذوالجلال کی اس عبادت پر مرکوز کر دے. یہ معنی ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا. اسی بارے میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ ان کا بیان کردہ قول، بالغ فی فراغک قلبک لعبادت ربک. اپنے دل کو اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرنے میں خوب زور لگا. اور اللہ کریم نے دلوں میں
اپنی رحمت سے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ان پہ ریاضت، جد و جہد، محنت کی جائے تو اللہ کی توفیق سے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اگر انہیں بے مہار چھوڑا جائے، کبھی دہلی میں پہنچ جائے، کبھی بنگلور میں، کبھی ڈھاکے میں، کبھی لاہور میں، کبھی پشاور میں، کھڑا ہے نماز فجر میں اور معلوم نہیں دوران نماز کدھر کدھر بھٹکتا رہا، تو یہ بات نہ بنے گی. اللہ کریم نے اس حدیث پاک میں جس بات کے کرنے پر دو باتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ عبادت دل جمی والی، اپنی توجہ پوری کی پوری اللہ کی عبادت پر لگانے والی. اب اس بات پر اللہ کریم نے کیا دینے کا وعدہ فرمایا ہے؟ دو باتیں. پہلی بات، املا قلبک غنا، تیرے دل کو کیا کروں گا؟ املا لفظی معنی لبریز کر دوں گا، بھر دوں گا. اور اللہ بھر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس سے بھروں گا؟ غنا، تمنگری سے. اور لوگوں، الغنا غنا النفس، اصل تمنگری، اصل امیری وہ دل کی امیری ہے. ہزاروں کا مالک ہے یا لاکھوں کا، اپنی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے. اس کے ہزاروں، اس کے لیے فائدہ مند. کروڑوں کا مالک ہے، چند ریال، چند روپے خرچ کرتے ہوئے اس کا دل ڈوبتا ہے. بچے اور گھر والے اس انتظار میں ہیں یہ اژدہا کب مرے اور جو مال و دولت اس نے جمع کیا ہے وہ ہم استعمال کریں. دونوں میں سے کون امیر ہے؟ ہزاروں والا اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا، یا کروڑوں کا مالک جو سانپ بن کے دولت پر بیٹھا ہے؟ تو دل جمی سے، عبادت سے پہلی بات جو اللہ کریم نے دینے کا وعدہ فرمایا، دل کی تمنگری. اور کس طرح عطا کریں گے کہ تمنگری سے دل کو معمور کر دیں گے، بھر دیں گے، لبریز کر دیں. اور صرف دل ہی کی تمنگری نہیں، فرمایا وَأَمْلَا يَدَيْكَ رِزْقًا، اور میں کون؟ رب العالمین، الرزاق ذو القوة المتین، اور میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق کے ساتھ لبریز کر دوں گا. صرف دل کی تونگری ہی نہیں، نوٹ بھی آئیں گے، اور اتنے آئیں گے کہ رب کے کریم کے رزق کے ساتھ دونوں ہاتھ بھر جائیں. اور لوگوں، میں آپ اس بات پر غور کریں، اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ امن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ بولو، کسی کی نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا،
اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ کسی کا نہیں. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کے پورا کرنے والا کون ہے؟ سب کہو کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے اسی بات کا دوسرا رخ وہ بھی واضح فرما دیا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تباعدنی، مجھ سے دور نہ ہونا. اللہ اکبر. اللہ محتاج ہے کسی کے؟ تو کیوں فرما رہے ہیں انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے، انسانوں پر شفقت کرتے ہوئے، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ ہونا. اگر تو مجھ سے دور ہوا تو 2 سزائیں دوں گا، اور وہ 2 سزائیں ہیں دنیا کی. آخرت میں کیا ہوگا اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں. اور وہ 2 سزائیں سنیے اور ڈرتے ہوئے عرض کروں، اور ڈرتے ہوئے سنیے کہ کہیں میں اور آپ انہی 2 سزاؤں کو شب و روز پانے والوں میں تو نہیں. اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ ہونا. اگر تو نے ایسے کیا تو میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا. یہ بات ہے بہت سے لوگوں میں کہ نہیں؟ باپ مرا کروڑوں یا اس سے اوپر دولت چھوڑ کے اب بہن کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے خان صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہ رہا. او کیا ہو جائے گا؟ یہ دل کا غنی ہے یا فقیر ہے؟ بولیے. عذاب الہی میں مبتلا ہے یا رب کی رحمت میں ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے خود یا کنبے میں سے، پیسے موجود ہیں اور کثرت سے ہیں، حوصلہ نہیں کہ اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے 200-400 روپے خرچ کرے. اور نہیں، ذلیل ہوتا رہے گا، لیکن اپنی جیب سے، اپنے اکاؤنٹ سے چند 100 چند ہزار کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے؟ عذاب الہی ہے. رب سے دور ہوا. ایک یہ ہے کہ پیسے نہ ہوں، یہ بھی مصیبت ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے پیسوں کی فراوانی ہے لیکن پیسوں کے خرچ کرنے والا دل اس سے محروم. عذاب الہی ہے. اور سبب اللہ کریم سے دوری ہے. اور دوسرا عذاب اللہ سے دوری کا، وَأَمْلَا يَدَيْكَ شُغْلًا. اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، کہیں میں اور آپ ایسے ہی نہ ہو جائیں. رب سے دوری اس کا دنیا میں دوسرا عذاب. فرمایا تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. لوگوں بات ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ بچائے. سگی ماں ترس رہی ہے بیٹے کی شکل دیکھنے کو، اور جب ملاقات ہو شکایت کرے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ امی اللہ کی قسم بہت چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. یہ جملہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ٹائم نہیں ہے. کیا ٹائم نہیں ہے؟ فلسطین فتح کر رہا تھا، چاند پہ پہنچ رہا تھا. کیا کیا اس نے؟
یہ اللہ کی طرف اللہ مجھے اور آپ کو بچا دے. کسی کے لیے بات نہیں کر رہا، اپنے اور آپ سب کے لیے کر رہا. اپنی بات کر رہے ہیں. یہ عذاب الہی ہے جو اللہ سے دوری کی وجہ سے ہماری ایک بہت بڑی تعداد پر مسلط ہو چکا ہے. وقت میں برکت نہیں اور کام اتنی برمار صبح سے جانور کی طرح جتا ہوا ہے، رات کو لیٹ آیا اور پھر بھی ایک موبائل ادھر سے ایک ادھر سے ایک کام ادھر سے ایک. ہے عذاب الہی کے نہیں؟ کھانے کی میز پر اطمینان سے کھانا میسر نہیں، اور کھانے کے بعد جب بیڈ روم میں پہنچا وہاں بھی سکون نہیں. بیگم کہتی ہے سارا دن اب کیا کر کے آئے ہو؟ اب کوئی وقت ہمارے لیے بھی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم بڑی مشغولیت ہے. لوگوں، یہ فخر کی بڑائی کی بات نہیں، یہ عذاب الہی ہے. اللہ مجھے آپ کو اگر مبتلا ہیں تو اس سے نکال لے، اور اگر نہیں تو موت تک اس سے بچائے رکھے. تو پہلی میری گفتگو کا پہلا نقطہ، اگر میں آپ چاہیں کہ دل غنی ہو جائے، ہاتھوں میں رزق آ جائے، اور ہاتھوں میں رزق ہی نہ آ جائے بلکہ اللہ کریم میرے اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے رزق سے بھر دے اور دل کو تونگری سے بھر دے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ جب اللہ کریم کی عبادت کا وقت آ جائے، ساری کائنات سے کٹ کر اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، کسی طرف دیہان توجہ نہ ہونے دیں، اور عبادت کرنے کے بعد خوب جد و جہد اللہ کی زمین میں کریں. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ الرحمن میرے اور آپ کے ساتھ رب کا یہ وعدہ جو ہم نے حدیث پاک میں سنا کس طرح پورا ہوتا ہے. اور رزق کے حاصل کرنے کے لیے آج کی گفتگو کا دوسرا نسخہ، دوسرا طریقہ. اور لوگ پوچھتے ہیں معاشی پریشانی ہے، اقتصادی بدحالی ہے، ملازمت نہیں، کاروبار میں ٹھنڈا ہے، کوئی وظیفہ بتلائیے. چھوڑیے سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظیفے وہ لے کے جائیے اور ان کا استعمال کر کے رب کریم کی رضا بھی پائیے اور رزق کے خزانے وہ بھی جمع کیجیے. تو گفتگو کا دوسرا نقطہ یا دوسرا وظیفہ یا دوسرا نسخہ آج کا، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ.
جو پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو. بات واضح ہے یا کوئی الجھاؤ ہے؟ کوئی بات ہے. روز روشن کی طرح بات ہے. اور ہمارے نبی پاک سم کی بتلائی ہوئی باتیں اتنی روشن ہے کہ ان کی رات بھی دن کی طرح چمکدار اور واضح ہے. الجھاؤ ان میں نہیں. ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر میں برکت ہو، اللہ سالوں کے کام مہینوں میں کروا دے. کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مہینوں کے کام ہفتوں میں، ہفتوں کے کام دنوں میں، اور دنوں کے کام جب عرش والے چاہیں منٹوں میں. بلکہ اللہ تو وہ ہیں چاہیں سالوں کی باتیں منٹوں میں ہو جائیں. وہاں تو کن ہی کہنا ہے فیکون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، عمر میں برکت ہو، کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے. لوگوں صلہ رحمی وہ چابی، وہ عظیم عمل، اس کی وجہ سے رب کریم تو راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ دنیا میں بہت فائدے دیتے. اور دو فائدے اس حدیث پاک میں رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو. آئیے میرے ساتھ اسی بارے میں 3 احادیث اور سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ نکات انشاءاللہ عرض کیے جائیں. دوسری حدیث پاک حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسأة في الأثر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا اپنے نسب، اپنے رشتہ داریاں، ان کے بارے میں معلومات کرو. یہ میرا چچا ہے، یہ میرے چچے کا بیٹا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرے ماموں کی نواسی ہے، یہ میرے ددیال سے ہے، یہ میرے ننیال سے ہے. تعلموا من انسابکم، اپنی رشتہ داریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو. اور کیوں؟ فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے نہیں. ما تصلون به ارحامکم، تاکہ ان معلومات سے تم صلہ رحمی کر سکو. جب پتہ ہوگا کہ یہ میرے ننیال میں سے اس کا رشتہ یہ ہے، ددیال میں سے رشتہ یہ ہے، تو صلہ رحمی کرتے ہوئے آسانی ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو تعلیم دے رہا ہوں رشتہ داریوں کو جاننے کی، یہ بیکار بات نہیں.
جب تم رشتہ داریاں جان کر صلہ رحمی کرو گے تو اس حدیث پاک میں اس کے 3 فوائد بیان فرمائے. انگلیاں باہر نکال کے ان کو نوٹ کر لیجیے. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ. صلہ رحمی سے کنبے میں محبت پیدا ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کریم اس کے لیے دلوں میں کتنی محبت پیدا کرتے ہیں. پہلا فائدہ صلہ رحمی سے کنبے میں محبت آئے گی. دوسرا فائدہ وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ. صلہ رحمی سے مال میں اضافہ ہوگا. چاہیے کہ نہیں؟ چکر تو زیادہ یہی ہے. اس چکر کے لیے نبی پاک سم کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ آئے. تیسرا فائدہ وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہو جائے گی. ایک آدمی اسے کوئی ضرورت ہے، کام ہے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے کسی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے سفید جواب، مکمل انکار لے کے آتا ہے. صاحب کے دفتر پہنچا، ذلیل ہو کے اس کے بینچوں پہ بیٹھا رہا. جواب آیا صاحب کی میٹنگیں ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اور اللہ چاہے اس کی گفتگو میں یہ تاثیر رکھے، فون اٹھائے، بات کرے، اور وہ کام جو سینکڑوں یا ہزاروں میل کا سفر کر کے نہ ہونے والا تھا، اللہ اپنی رحمت سے وہ کام ایک فون سے کرتے. قادر ہے کہ نہیں؟ یہ عمر کی برکت ہے. اور اس برکت کے پانے کی ایک چابی صلہ رحمی ہے. اسی بارے میں 30 حدیث پاک حضرات ائمہ عبداللہ بن احمد بن حنبل، بزار اور طبرانی، تینوں محدثین رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویوسع له فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرے، انگلیاں نکالیے، کہ اس کی عمر اس میں برکت کی جائے، اس کے رزق میں فراخی کی جائے، اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے. 3 باتیں. نمبر 1 عمر میں برکت، نمبر 2 رزق میں وسعت، نمبر 3 بری موت سے بچایا جائے. اور اللہ یہ تینوں باتیں مجھ ناکار اور آپ سب کو اور ہمارے اہل ویال بہن بھائیوں ان کے اہل ویال کو نصیب فرمائے. 3 باتیں، عمر میں برکت اور رزق میں وسعت
اور بری موت سے بچاؤ. ارشاد فرمایا جو شخص یہ 3 باتیں چاہے تو کیا کرے؟ 2 کام کرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے. جب وہ 2 باتیں کرے گا تو اللہ پاک اسے 3 باتیں اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے، اور ان 3 میں سے ایک اس کے رزق میں کشادگی ہوگی، اس کی معاش میں وسعت کر دیں گے. تیسری حدیث، چوتھی حدیث پاک، امام ابن حبان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثوابا، ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم، وہ نیکی جس کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے. توجہ فرمائیے، ہم جلدی ثواب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں بولنے سے پہلے مل جائے. جلدی تو ہماری بہت ہے، لیکن اس جلدی ثواب پانے کے لیے جو راہ ہے اس پہ بھی تو آئیں. فرمایا بلا شبہ نیکیوں میں سے سب سے زیادہ جلدی ثواب دلوانے والی نیکی وہ صلہ رحمی ہے. جو چاہے فوراً ثواب ہو جائے اس کے لیے نیکی ہے صلہ رحمی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ حتی ان اہل بیت لیکونوا فجرہ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم اذا تواصلوا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ کنبے فاجر ہوتے ہیں. بہت زیادہ حیرت والی بات، لیکن آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے. فرمایا یہاں تک کہ کچھ کنبے فاجر ہوتے ہیں، دین کے بارے میں خرابیوں والے، لیکن جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے فجور کے باوجود، ان کی بے دینی کے باوجود انہیں دنیا میں 2 فائدے دیتے. فتنمو اموالہم، ان کے مال ان میں اضافہ ہوتا ہے. وَيَكْثُرْ عَدَدُهُمْ، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیسا عجیب نسخہ ہے یہ کہ بد اعمال بھی ہیں، بد اعمال بھی ہیں، لیکن صلہ رحمی میں اللہ کریم نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو بد اعمالی کے باوجود اللہ ان کے مال میں اضافہ اور تعداد میں کثرت کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ مال کے پانے اور غریبی سے بچنے کا بیان کیا. تاجر صاحب توجہ سے سنو، تجارت کی بات ہے، توجہ کرو. ایک عام قاعدہ نبی پاک سامنے دے دیا.
اور ہمارا یہ ایمان، بھائی تصویر نہ بناؤ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اور ہمارا یہ ایمان ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اپنی جگہ سے بدل جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدل سکتی۔ کیا قاعدہ دیا؟ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، یہ قاعدہ پلے باندھ کے لے جائیں۔ مسجد نبوی کا انشاءاللہ سچا تحفہ ہے۔ فرمایا جو کنبے والے آپس میں صلہ رحمی کریں وہ محتاج نہیں ہو سکتے۔ جہاں صلہ رحمی آ جائے گی اس کنبے سے غریبی محتاجی اللہ کریم اٹھا دے گے۔ پھر سنیے اور یاد کر لیجیے، اور جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لے۔ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ اور ترجمہ پھر سنیے، کوئی کنبے والے جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ محتاج، سب بولو، نہیں ہوتے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہمارے کنبوں میں یہ خیر جاری کر دے۔ آئیے صلہ رحمی کے بارے میں 4 حدیثوں کے سننے کے بعد اس بارے میں 3 باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ ان احادیث کا فائدہ پائے۔ پہلی بات کہ صلہ رحمی جو کرنی ہے، رحم وہ کون ہے؟ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات ہے وہ ہیں کون؟ حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، رحم اقارب، قرابت دار، رشتہ دار، اور وہ ہیں جن کے ساتھ بندے کا نسب کا تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ آپس میں وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، جن کے ساتھ نسب کا تعلق ہو وہ رشتہ دار ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، انہوں نے اس کا دائرہ قدر اور وسیع کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم کنایۃ عن الاحسان الی الاقارب من ذوی النسب والاسحار والتعطف علیہم والرفق بهم والرعایہ لأحوالہم۔ فرماتے ہیں صلۃ الرحم یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، اور وہ کون ہے؟ وہ جو نسب میں یعنی خاندان میں اور سسرال والوں میں سے بندے کے رشتہ دار بنتے، ان پر مہربانی کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، ان کے حالات کا خیال رکھنا۔ جو بات اب
ملا علی قاری کی بات سے آپ کے روبرو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ سسرالی رشتہ داروں کو بھی شامل کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے. اور یہ بات سب لوگوں میں تو نہیں لیکن ایک بہت بڑی اکثریت میں ہے کہ لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے سسرال والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. یہ بات اسلام کے خلاف ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کے بارے میں جو بہت باتیں ہیں ایک سن لیجیے، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے فتح ہونے کی بشارت دی تو فرمایا کہ جب تم مصر کو فتح کرو تو مصریوں سے اچھا معاملہ کرنا. کیوں؟ کہ ان کے لیے مصریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور اچھے معاملہ کرنے کے جو اسباب بیان کیے ان میں سے ایک سبب یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے. اور وہ سسرالی رشتہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اماں محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ کہاں کی تھی؟ مصر کی. تو دیکھیے کہاں کی رشتہ داری، صدیوں یا ہزاروں سال پہلے. تو آپ فرما رہے ہیں جب مصر فتح کرو تو مصریوں سے اچھا سلوک کرنا کہ ان کا ہم پر حق ہے. اور اس حق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا کہ وہ ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں. ایک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آج کے گندے رشتہ دار کہ وہ سسرالیوں کے بارے میں یہ بکواس کریں کہ ان کے بال ہماری جوتیوں کے نیچے ہیں. یہ ذلیل انسان ہے، یہ ذلیل انسان ہے. مسلمانی تو دور کی بات، یہ انسانیت کے مطابق بات بھی نہیں. تو ملا بھائی یہ نیچے کر دیجیے. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے ان میں اس کو بھی شامل کر رہے ہیں. بولو کچھ نہیں ہوتا، ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. پکڑے تو گئے ہم، سنی بات اب تو پکی ہو گئی. سسرالی بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شامل کیے ہیں. اور ملا علی قاری سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں سے اچھے سلوک کی تلقین فرمائی اور اس کا ایک سبب یہ بیان کیا کہ وہ ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں. دوسری بات کہ صلہ رحمی کیسے کرے؟ نوٹ فرما لیجیے، صلہ رحمی صرف یہی نہیں کہ جیب سے پیسے دے دے. صلہ رحمی یہ ہے جیسے ممکن ہو اپنے رشتہ داروں کا دل ٹھنڈا کرنا. میری آپ کی خالہ ہے، موبائل پہ نمبر ملایا، السلام علیکم خالہ جی کیسے ہو؟ یہ صلہ رحمی ہے. بیمار ہوئی، چاہیے تھا جاتا، پھل لے کے جاتا، بیٹھتا، دباتا، نہیں کر سکا، فون کرنا، السلام علیکم خالہ جی، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے. یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی سلام سے لے کر، بلکہ سلام سے پہلے کھلے چہرے سے ہنستے ہوئے اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کے بارے میں
شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے ترمذی کی شرح میں صلہ رحمی کے بارے میں یہ بات تحریر فرمائی ہے، ایصال ما امکن من الخیر ودفع ما امکن من الشر علی حسب الاستطاعت. اپنی طاقت کے بقدر اپنے رشتہ دار کو خیر پہنچانا اور اپنی طاقت کے بقدر اس سے شر کو دور کرنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی. رشتہ دار کا کہیں معاملہ پھنسا ہے، فون کر کے کہہ دیا بھائی دیکھنا اس پہ ظلم نہ ہو، یہ صلہ رحمی ہے. اس کا جائز کام ہے. فون کیا، یہ کہہ دیا میرے بھائی اس کا یہ کام کرنا، یہ صلہ رحمی ہے. کسی کو مکان خرید دینا، کاروبار، مقصود یہ ہے چھوٹے سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑی بات جس سے رشتہ دار کی خیر ہو جائے، شر سے بچ جائے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، یہ صلہ رحمی. تیسری بات، ایک رشتہ دار اذان ہوئی نماز کے لیے نہیں جا رہا، روزوں میں روزے نہیں رکھ رہا، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، نبی پاک سم کی سنتوں کو برباد کر رہا ہے، اس سے صلہ رحمی کیا ہے؟ نوٹ فرما لیجیے، اچھی طرح نوٹ کیجیے. سب سے بڑی، ہم نے ابھی عرض کیا کہ صلہ رحمی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں جواب تیار کیجیے اور پھر مجھ سے سنیے. اللہ نہ کرے میری بیٹی کچن میں ہو اور کچن میں آگ بپا ہو جائے، آگ روشن ہو جائے. اگر میرا خون سفید نہیں اور بیٹی سے میرا تعلق ہے، کیا کروں گا؟ کچن میں رہنے دوں گا یا نکال لوں گا؟ بولو، زور سے ذرا بولو. اور اگر بیٹی کہے بابا دس از مائی پرسنل افیئر، پلیز ڈونٹ انٹرفیئر، بابا یہ میری اپنی بات ہے، اس میں مداخلت نہ کرو، تو اگر میں واقعتاً بابا ہوں تو اس بات کو کوئی اہمیت دوں گا؟ لوگوں ہم کیوں اندھے بنے ہیں؟ میری آپ کی اولادیں، میرے آپ کے رشتہ دار جہنم کی طرف جائیں اور ہم چپ رہیں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ قطع رحمی ہے. یہ بہت بڑی قطع رحمی ہے. تو بہت بڑی صلہ رحمی یہ ہے. نماز استسقاء ہے شریکوں.